السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتحان و آزمائش کی سیریز میں آج انشاءاللہ تعالی ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ ہماری زندگی میں رونما ہونے والا کوئی سا بھی حادثہ یا واقعہ اہم ہوتا ہے یا اس واقعہ اور حادثے کے اوپر دیا جانے والا ہمارا رسپانس زیادہ اہم ہوتا ہے۔ یا اس سوال کو یوں ریفریز کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں امتحان کے لیے اللہ کی طرف سے آنے والا کوئی واقعہ یا حادثہ وہ اٹ سیلف زیادہ اہم ہوتا ہے یا اس حادثے کے بارے میں ہمارا رد عمل اور ہمارا اس کے اوپر جو رسپانس دیا جاتا ہے اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ ہم اس سوال کو ایک تاریخی واقعے کے اندر دیکھتے ہیں اور جہاں یہ سوال بھی خود واضح ہوگا اور اس کا جو جواب ہے وہ بھی میرے اور آپ کے لیے بہت واضح ہوگا۔ مثلا 60 ہجری میں حاکم شام کی رحلت کے بعد ایک قاصد شام کے نئے حاکم یعنی یزید کی طرف سے ایک خط مدینہ لے کر گیا اور اس خط میں 3 لوگوں سے فی الفور بیعت لینے کا حکم موجود تھا۔ حاکم مدینہ کو یہ حکم دیا گیا تھا اس خط میں کہ عام لوگوں تک یہ خبر پھیلنے سے پہلے ان 3 لوگوں کو بلایا جائے اور ان سے یزید کی بیعت لے لی جائے۔ لہٰذا جب لوگوں کے پاس خبر پہنچے تو ایک خبر نہیں بلکہ 2 خبریں ایک ساتھ پہنچیں۔ ایک خبر یہ پہنچے کہ شام میں حاکم وقت فوت ہو گیا ہے، اور دوسری خبر یہ کہ مدینہ کی 3 اہم ترین شخصیات نے نئے خلیفہ کے طور پہ یا نئے حاکم کے طور پہ یزید کی بیعت کر لی ہے، تاکہ پھر مدینہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا اور اس میں کسی قسم کی شورش نہیں اٹھ سکے گی۔ اس کا مطلب ہے تینوں شخصیات بہت اہم تھیں اور ان کا بیعت کرنا بھی بہت اہم تھا۔ ان 3 شخصیات میں عبداللہ ابن زبیر کا نام تھا، عبداللہ ابن عمر کا نام تھا اور ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام کا نام تھا۔ البتہ بعض تاریخی کتابوں میں عبد الرحمن ابن ابو بکر ایک چوتھی شخصیت کا نام بھی بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ کبھی آپ نے تقاضۂ بیعت آپ کے ذہن میں آیا ہو، ایک لفظ یا بیعت مانگنا لفظ آیا ہو یا یزید کی بیعت مانگی گئی کا لفظ آپ کے ذہن میں آیا ہو اور امام حسین علیہ السلام کے علاوہ باقی یہ اہم شخصیات جو تھیں یہ کبھی آپ کے ذہن میں آئی ہوں؟ اس لیے جب ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں یا سنتے ہیں کہ 60 ہجری میں یزید کی بیعت کا تقاضا کیا گیا تو فوری طور پر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ان کی شخصیت ہی ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ دیگر 2 یا 3 افراد کی بیعت، یزید کی بیعت انہوں نے کی یا نہ کی، اس حوالے سے اس قدر بات نہ آپ نے کبھی پڑھی ہوگی اور نہ اس قدر کبھی سنی ہوگی۔ لہٰذا بھی ہم نے دیکھا کہ 60 ہجری میں مدینہ میں ایک حادثہ رونما ہوا کہ ایک خط آیا ہے جس میں تقاضۂ بیعت کی گئی ہے اور 3 لوگوں کی طرف یہ حادثہ رخ کر کے جا رہا تھا۔ اب تینوں کا اس پہ جو رسپانس تھا، اس رسپانس نے اس شخصیت کی اپنی اہمیت کو بھی واضح کرنا تھا اور اس حادثے کی اہمیت کو بھی واضح کرنا تھا۔ لہٰذا ہم جب باقی شخصیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ان کو اس مسئلے میں زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے، ان کا نام اس طریقے سے نہیں بولتا ہے، 1400 سال بعد ان کی بیعت کرنے یا نہ کرنے کا جو بھی اس زمانے نے انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس فیصلے پہ کوئی اس کا اثر نظر نہیں آتا ہے آج ہمیں۔ مگر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس تقاضۂ بیعت کے حوالے سے جو سٹینس لیا وہ 1400 سالوں میں مسلمانوں کی تاریخ میں نمایاں ترین چیز کے طور پر نظر آتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ امام حسین علیہ السلام کا رسپانس تھا۔ جو رسپانس بیعت مانگنے کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام نے دیا وہ کوئی اور نہیں دے سکا تھا۔ یعنی سادہ لفظ میں اگر میں یوں کہوں کہ مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا کا سٹانس اور رسپانس اور رد عمل صرف امام حسین علیہ السلام نے دیا۔ یہ الفاظ صرف ہمیں امام حسین علیہ السلام کی طرف سے تاریخ میں سننے کو ملتے ہیں کہ یزید رجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمۃ، کہ یزید کا جو تعارف آپ نے پیش کیا۔ لہذا اس ایگزامپل سے ہم ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ خود واقعہ سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس واقعے کے بارے میں رسپانس کیا دے رہے ہیں۔ کسی بھی واقعہ کے بارے میں ہمارا دیے جانے والا رد عمل اس واقعے کو چھوٹا یا بڑا بنا دیتا ہے، اس واقعہ کو کامیاب یا ناکام بنا دیتا ہے، اس خود امتحان کو یا اس واقعے کو خوبصورت یا بدصورت بنا دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا رسپانس تھا جس نے امام علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیے جانے کے موضوع کو قیامت تک یوں روشن کیا ہے کہ پھر کوئی حاکم کم سے کم اس گھرانے سے بیعت کا مطالبہ دوبارہ نہ کر سکا۔ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک جس کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، دیکھیے حادثہ باہر کی دنیا میں واقع ہوتا ہے اور اس کا رسپانس ہمارے اندر کی دنیا میں جنریٹ ہوتا ہے۔ اب چونکہ حادثے سے زیادہ اہم رسپانس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے رسپانس پیدا ہوتا ہے اس جگہ پہ زیادہ کنسنٹریٹ کرنا ہے، ہم نے اپنے اندر کی دنیا میں زیادہ کنسنٹریٹ کرنا ہے، کیونکہ یہاں سے ایک رسپانس پیدا ہوگا، یہاں سے ایک رد عمل پیدا ہوگا اور یہی رد عمل اس واقعے سے، اس حادثے سے، اس امتحان سے زیادہ اہم ہوگا۔ مثلا میں ایک مثال اگر آپ کے سامنے عرض کروں کہ
بارش کی مثال، ہم اس وقت بھی بارش ہمارے ہاں ہو رہی ہے، کہ بارش ایک حادثہ ہے، ایک واقعہ ہے۔ اب ممکن ہے کہ یہ جو حادثہ ہے، واقعہ ہے بارش ہونا، یہ کسی کے لیے بڑا سخت ہو اور کسی کے لیے بہت خوشگوار ہو۔ کسی کے لیے بارش ہونا انتہائی تلخ ہو، جبکہ کسی دوسرے اور فرد کے لیے یہ بارش ہونا نہایت شیریں اور نہایت ہی خوشگوار ہو۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ یہ بارش ایک شخص کے لیے اذیت کا سبب بن رہی ہے، جبکہ دوسرے کے لیے رحمت اور خوشی کا سبب بن رہی ہے۔ ہم نے دیکھا واقعہ ایک ہی ہے، بارش ہونا ایک واقعہ، ایک حادثہ ہے جو پورے شہر میں واقع ہوا، مگر بارش کو کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے یہ مہم ہے۔ اور چونکہ یہ نظر ہی ہے، میری بارش کے بارے میں نظر ہے کہ جو اس بارش کو میرے لیے وجہ اذیت بنائے گی یا پھر میرے لیے خوشی کا سبب بنائے گی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ حادثہ ویسا ہی دکھتا ہے کہ جس طرح سے اور جس نگاہ سے کوئی اسے دیکھے۔ اہم یہ ہے کہ ہم کسی حادثے کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کس پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں۔ another example from کربلا۔ اس زمانے میں 61 ہجری کے لوگ کربلا کے حادثے کو کسی اور نظر سے دیکھ رہے تھے، اور جب قافلہ شام میں داخل ہوا تو لوگ دیکھ رہے تھے ایک لٹا ہوا قافلہ، ایک ایسا قافلہ جس کے شہیدوں کے سر کاٹ کے ان کے ساتھ اس قافلے کے آگے آگے رواں دواں ہیں، جن کا صرف ایک مرد بچا ہے۔ اب لوگوں کی نظر میں یہ جو حادثہ تھا، یہ جو واقعہ تھا، اس طرح سے تھا کہ اس خاندان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا تھا، باعث عبرت واقعہ تھا۔ اسی لیے یزید نے وہ سوال کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے کہ دیکھا خدا نے تیرے خاندان کے ساتھ اور تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اب حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس حادثے کو کس نگاہ سے دیکھا؟ اہل البیت علیہ السلام کے گھرانے نے اس حادثے کو کس نگاہ سے دیکھا؟ ما رأیت الا جمیلہ، میں نے تو اس پورے حادثے میں، میں نے تو اس اتنے بڑے امتحان میں جو کربلا سے شروع ہوا اور شام تک جاری ہے، میں نے اس امتحان کے اندر، اس حادثے اور واقعے کے اندر سوائے حسن و جمال کے اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یعنی مطلب یہ جو جس نگاہ سے اس حادثے اور اس واقعے کو دیکھ رہا تھا، وہ اسی طریقے سے اس حادثے کو ڈسکس کر رہا تھا، اس امتحان کو ڈسکس کر رہا تھا۔ اب چونکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس واقعے کو کہ اللہ نے اتنا بڑا امتحان ان سے اور ان کے بھائی سے اور ان کے خاندان سے لیا ہے، اور اللہ کے سامنے حالت امتحان میں ہونا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھا، راہ حق پہ اپنے قبیلے کا کٹ جانا اور خود اسیر ہو جانا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھا۔ اب اس نظر سے اس حادثے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسرے لوگ باعث عبرت اس لیے دیکھ رہے تھے کہ باقی لوگوں کو چھوڑو، اسی ایک خاتون ہی کو اگر دیکھ لیجئے، اس ایک خاتون کے 7 سگے بھائی، 5 سگے بھتیجے اور 2 سگے بیٹے ایک پہر میں ان کی لاشیں کٹے ہوئی اس خاتون کے خیمے کے دروازے کے آگے پڑے تھے، ان کے لیے باعث عبرت تھا یہ۔ مگر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی نگاہ ڈیفرنٹ ہے۔ کسی واقعے کو ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ نگاہ، یعنی ہمارا وہ نگاہ چونکہ ہمارے اندر رد عمل پیدا کرتی ہوتی ہے، اس واقعے کا رسپانس پھر ہمارے اندر جنریٹ کرتا ہے، وہ نہایت اہم ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں بہت سارے حادثات اور واقعات ڈیلی زندگی میں آتے ہیں، ڈیلی لائف میں آتے ہیں۔ ہم نے ان واقعات اور حادثات کو کس عنوان سے لینا ہے؟ میں ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ آپ کو، کہ مثال کے طور پہ اگر ایسا ہو کہ کسی جگہ پہ بہت سارے لوگ موجود ہوں اور وہاں اس رش میں، اس بھیڑ میں ایک حملہ آور آئے اور وہ آگے فائرنگ کرنا شروع کر دے، ہم یہاں 2 طرح کے ریسپانس دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ، بلکہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہی فائرنگ کرنے والا فائر کرتا ہے تو سارے لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی جان بچانا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر 1 2 4 لوگ، یہ موسٹلی ایک آدھی ہوتا ہے، ہم ایک ایسے شخص کو بھی دیکھتے ہیں جو اس حملہ آور کی طرف لپکتا ہے اور اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہوتا ہے۔ ایک ہی حادثہ ہے، ایک ہی سانحہ ہے، ایک ہی جگہ میں ہو رہا ہے، مگر 2 الگ قسم کے رسپانس ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا آپ ذرا سوچیے ان کے اندر کیا چل رہا تھا، یہ الگ الگ رسپانس کیوں آئے؟ جو لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے ان کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ یہاں سے جلدی سے جان بچا کے بھاگ جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گولی مجھے لگ جائے اور میری زندگی کا خاتمہ کر دے۔ لہٰذا اس اندر کی دنیا میں اس حادثے کے رد عمل کے طور پہ اندر یہ سوچ آئی، لہٰذا اس سوچ نے ان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور وہ جو اس کی طرف لپکتا ہے اور اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو بعد میں ہم ہیرو یا لیجنڈ کے طور پہ جانتے ہوتے ہیں، چاہے وہ زندہ رہے چاہے مر جائے، اس کے اندر کیا سوچ تھی، اس کے اندر کیا رد عمل آیا؟ اس کے اندر یہ رد عمل آیا کہ اگر اس کو ہم میں سے کسی ایک نے قابو نہیں کیا تو یہ بہت زیادہ لوگوں کو مار ڈالے گا اور زیادہ لوگوں کی زندگی ختم کر دے گا، لہٰذا وہ فوراً اس کی طرف لپکتا ہے کہ اس کو قابو کیا جائے تاکہ کم سے کم لوگوں کو گولیاں لگیں، تاکہ کم سے کم لوگ اس حادثے کی وجہ سے مریں۔ اب کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا کچھ لوگ اس حادثے سے فرار اختیار کر رہے ہیں، جبکہ وہیں ایک اور شخص موجود ہے جو اس حادثے کو ایک اور پرسپیکٹو سے، ایک اور نقطہ نظر سے، ایک اور نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور اس کا رد عمل بھی وہاں پہ ہمیں ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے۔
بارش کی مثال ہو یا اس حملہ آور کی مثال ہو. ہم عمومی طور پہ چونکہ کھیل کی دنیا کو بڑا پسند کرتے ہیں، ہمارے ہاں کھیل زیادہ پریکٹیکل سمجھا جاتا ہے. میں کھیل کی دنیا سے اگر آپ کے سامنے ایک ایگزامپل دوں کہ مثال کے طور پہ کرکٹ میچز پاکستان میں تو بہت زیادہ لوگوں کے اندر وہ کرکٹ دیکھنے کا شوق اور دلچسپی ہے. عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی کی فیوریٹ ٹیم کی بیٹنگ چل رہی ہو اور ابتدائی چند وکٹیں بہت محدود رنز کے عوض گر جائیں، مثلا 11 رنز کے عوض 4 کھلاڑی آؤٹ ہو جائیں، تو اب کہا جاتا ہے ٹیم کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہوتا ہے. اب 4 کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے کے بعد 2 جو کھلاڑی وہاں پہ بیٹسمین کریز پہ موجود ہیں، 5ویں اور 6ٹھے نمبر پہ بھی جو کھیل رہے ہیں، ان کے اوپر 2 ڈفرنٹ قسم کی چیزیں ہم دیکھتے ہوتے ہیں. بعض بیٹسمین ایسے ہیں، بعض کھلاڑی ایسے ہیں کہ جو اس موقع کے اوپر پریشر میں آ جاتے ہیں اور وہ اس پریشر میں کھیلنے کی وجہ سے اپنی وکٹ گنوا بیٹھتے ہیں، جبکہ وہیں پہ اسی کریز میں ایک دوسرا کھلاڑی کھڑا ہے جو دیکھتا ہے کہ آج باقی سارے کھلاڑی جلدی آؤٹ ہو گئے اور ہم اس وقت مجھے جو اپرچونٹی مل رہی ہے اور مجھے جو موقع مل رہا ہے، تو وہ اس موقع کے اوپر اپنے آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، خود سے بات کرتا ہے کہ مجھے آج اپنا ٹیلنٹ کھل کر دکھانے کا موقع ملا ہے، آج اپنا جوہر منوانے کا دن ہے. وہ پھر اپنے آپ سے بات کرتا ہے کہ شاید یہ موقع دوبارہ بہت جلد نہ آئے کہ پوری ٹیم اور پوری قوم میری طرف دیکھ رہے ہو. لہٰذا وہ پریشر میں نہیں آتا، اس موقع کو غنیمت سمجھتا ہے، اس کو ایک اپرچونٹی سمجھتا ہے اور پھر ایک فتح گر قسم کی اننگ کھیلتا ہے، ایک یادگار اننگ کھیلتا ہے. اب دونوں کھلاڑی تھے، دونوں بیٹسمین تھے، مگر دونوں کی اس حادثے اور اس واقعے کی طرف نگاہ ڈیفرنٹ تھی، لہذا رد عمل بھی ڈیفرنٹ تھا. ایک حادثے کے بارے میں کسی کا کیا رد عمل ہے وہ اس کو ہیرو بنا دیتا ہے. یعنی جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ ایک حادثہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حادثے سے ایک شخص بکھر جاتا ہے، پریشر میں آ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ دوسرا شخص دیکھتے ہیں اسی حادثے کے اندر نکھر کر سامنے آتا ہے، کامیاب بن کر سامنے آتا ہے. کیوں؟ واقعہ کو جس نے جس نگاہ سے دیکھا اور جیسا رسپانس دیا، اس نے اس واقعہ اور حادثے کو بھی اتنا ہی اہم یا غیر اہم بنا دیا اور اپنی پرسنالٹی کو بھی اتنا ہی اہم یا غیر اہم اور کامیاب یا ناکام بنا دیا. یہی میری اور آپ کی زندگی میں روزانہ ہو رہا ہوتا ہے. ہماری زندگی میں بہت سارے واقعات آ رہے ہوتے ہیں، مگر انفیکٹ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے ہمارا اس پہ رد عمل کیا ہے. اس موضوع کے اوپر جو پہلا بوسٹر آپ کے پاس گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بکرے کے پیچھے پورا دن بھاگ کر اسے پکڑنے والا واقعہ بیان کیا تھا. یہ بڑا غیر اہم سا واقعہ تھا بظاہر، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ اس واقعے کے آخر میں وہیں جبرائیل امین نازل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بشارت دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو مبعوث بر رسالت کر دیا، آپ کو اپنے نبوت کے طور پر اور نبی کے طور پر چن لیا ہے. کیوں؟ چونکہ اس واقعے کے اوپر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رد عمل تھا وہ انتہائی عظیم رد عمل تھا. اس رد عمل کی وجہ سے خالق کائنات نے فوراً ان کو نبوت عطا کرنے کا فیصلہ کیا. بے تحاشا مثالیں ہیں جو اس موضوع کے اوپر دی جا سکتی ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ جو رد عمل کسی بھی جگہ پر آتا ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، آپ اپنے گھر میں دیکھیے، اپنے ریلیٹیوز میں دیکھیے کہ ایک ہی طرح کے حالات میں کسی ایک شخص نے بہت بڑا رد عمل دیا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. اسلامی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے. کتنے ہی لوگ ہوں گے جن کو محبت اہل بیت کے جرم میں مار ڈالا گیا، قتل کیا گیا، سولی پہ لٹکایا گیا، پھانسی دی گئی، ان کی زندگی ختم کر دی گئی. اگر جب ایک جملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ فلاں کو محبت علی میں یا محبت اہل بیت میں سولی پر لٹکا دیا گیا، تو میرا اور آپ کا ذہن فوراً میثم تمار کی طرف چلا جاتا ہے. جب کہا جاتا ہے کہ مکہ کے ابتدائی دنوں میں بہت بڑی اذیتیں دی جاتی تھیں اور لوگوں کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھے دے جاتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو اذیتیں دی جاتی تھیں اور ان سے کہا جاتا تھا انکار کرو، تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا. ہم اس طرح کا حادثہ پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے فوراً جناب بلال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ریزن کہ جس کا جتنا بڑا رسپانس تھا ان حالات کے مقابلے میں، وہ اتنا ہی زیادہ نامور بن کے سامنے آیا. میثم کیوں یاد آتے ہیں کہ جب بھی محبت اہل بیت پہ سولی پہ لٹکانے کا کوئی جملہ کہیں سے گزرے تو فوراً میثم تمار ہمارے ذہن میں اس لیے آتے ہیں کہ کسی نے اس سولی کو اس طریقے سے رونق نہیں بخشی تھی جس طریقے سے میثم تمار نے بخشی ہے، کہ پتہ چلا کہ اس درخت کے اوپر جب بڑا ہوگا تو تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا اور جرم تمہارا محبت علی ہوگا، تو اس درخت سے ہم کلام ہوتے، اس کا خیال رکھتے کہ جلدی بڑا ہو تاکہ میں تیرے تنے پر آ کر محبت علی کا امتحان دے کر سرفراز ہو سکوں. ہماری زندگی میں آنے والے تمام واقعات منتظر ہوتے ہیں کہ ہم ان میں بہت اعلیٰ، بہت پازیٹیو رد عمل دے کر اس واقعے کو بھی بڑا کر دیں اور اپنے آپ کو بھی ہمیشہ کے لیے ایک تاریخ میں ایک عظیم نام کے طور پر رقم کر دیں. لہذا ان تاریخی مثالوں سے ہم نے یہ اخذ کیا کہ ہماری زندگی میں آنے والے جتنے بھی امتحانات ہیں یا واقعات ہیں یا حادثات ہیں، وہ خود حادثہ اتنا اہم نہیں ہے، بلکہ اس حادثے کو میں جس نظر سے دیکھ رہا ہوں اور پھر میں اس کے اوپر جو رد عمل دے رہا ہوں، یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اور میرا رد عمل ہی ہے جس کی وجہ سے میں ان حادثات اور ان واقعات میں یا تو نکھر کر سامنے آتا ہوں یا پھر ٹوٹ جاتا ہوں اور بکھر جاتا ہوتا ہوں.
لہٰذا آج کا یہ بوسٹر انہی تاریخی مثالوں کے گرد گھومے گا، اور البتہ میں اور آپ آج کے دن میں اپنے آپ سے صرف ایک بات کریں گے کہ میری آپ کی زندگی میں آنے والے ڈیلی روٹین میں بہت سارے حادثات، بہت سارے سانحات، واقعات، امتحانات، مشکلات، ابتلاعات در حقیقت یہ طے کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ میں اور آپ ان کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پھر کیا رسپانس دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک مومن کو زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو یا امتحانات کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر کیسا رد عمل دینا چاہیے، انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں جو قرآنک تعلیمات ہیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں آنے والے بوسٹر میں بات کریں گے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں بصیرت کی نگاہوں سے اپنی زندگی میں آنے والے تمام واقعات کو بہت پازیٹیو نظر سے دیکھنے اور ان میں انتہائی اہم رد عمل دینے، انتہائی پازیٹیو رد عمل دینے اور ایسا رد عمل دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس رد عمل کے تحت، جس رسپانس کے تحت، جس جواب کے تحت ہم خالق کائنات کے ہاں سرفراز ہوں، کامیاب ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔